یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرائض اور واجبات کی تکمیل ہو اور معصیت سے اجتناب ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ تقوی کے لفظی معنی ہی بچنے کے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی آدمی ساری رات عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا رہتا ہے لیکن وہ گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ دیندار اور متقی نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات کی تکمیل کرتا ہے لیکن گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دیندار ہے، متقی ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ تقوی پیدا کرنے کا مہینہ ہے رمضان، اور اس کو اگر شرائط کے ساتھ اور آداب کے ساتھ گزار لیا جائے تو یقینی طور سے تقوی پیدا ہو جائے گا، چونکہ اللہ کے کلام میں یہ مذکور ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اس رمضان کی آمد ہے، اس کی تیاری ہمیں وقت سے پہلے کرنی ہے، تو اس کے لیے میں چند چیزیں عرض کروں گا کہ ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں۔ استقبال رمضان پر مختلف مجلسیں ہوتی ہیں اور مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، لیکن عام طور پر یہ ساری چیزیں ایک رسمی طور پر ہوتی ہیں، ایک اللہ گلا ہوتا ہے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور بس ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رمضان کے استقبال کی ایک تقریب منعقد کر لی اور استقبال کا حق ادا کر دیا۔ تو تقریب وغیرہ منعقد کرنے کا تو کوئی شرعاً ثبوت نہیں ہے، لیکن جس چیز کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، دوسری کتب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ جتنی کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے تھے اتنی کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شعبان کلہ، آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے الا قلیلا، مگر کچھ دن چھوڑ دیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ کبھی اس پر عمل ہوتا تھا، کبھی اس پر عمل ہوتا تھا، کبھی پورا مہینہ لگاتار روزے رکھے اور کبھی آپ نے کچھ دن چھوڑ دیے، آخری 1-2 دن 3 دن چھوڑ دیے اور باقی پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے۔ تو دونوں پر آپ نے عمل فرمایا۔ اگرچہ امت کو تعلیم یہ ہے کہ اذا اتا نصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو اس وقت تم روزہ نہ رکھو۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے تاکہ وہ کمزوری اور ضعف میں مبتلا نہ ہوں اور رمضان کے روزے رکھنے میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ تو اگر کسی کو عادت ہے روزہ رکھنے کی اور اس کو زیادہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھنے سے کوئی مشقت نہیں ہوتی یا رمضان کے روزوں کے ادا کرنے میں کوئی خلل واقع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے یا کچھ دن چھوڑ کر پورا مہینہ روزے رکھے، اس کی مختلف حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ اس کے بعد فوری طور پر رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے جس کے بے حد و حساب فضائل ہیں، اور جس میں بعض ضعیف روایات کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے لیے پوری مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ روزے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں سے الگ ہو کر میرے پاس آ جائیں اور اس جنت میں داخل ہوں، مفہوم ہے اس کا۔ تو یہ اتنے سارے فضائل جس مہینے کے بیان کیے گئے ہیں، شعبان کے فوری بعد وہ آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کی کثرت اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کی تیاری ہو، اس کی تمرین ہو، مشق ہو جائے،
اور روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے اور رمضان کے روزے بہت زیادہ شاق نہ گزریں۔ تو یہ ایک عبادت ہے روزہ رکھنا، لیکن باقی عبادات میں بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ رمضان کو مثال کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے اپنی نفل فرائض تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ہی، ہر مہینے میں ہی اور ہر دن میں پڑھنا ہوتے ہیں، لیکن نفل عبادت میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ تہجد کی 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں تو آپ 6 رکعت کر لیں، 8 رکعت کر لیں۔ آپ اوابین پڑھتے ہیں، اس میں آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو بڑی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، رکعات کی تعداد میں اضافہ کر دیں، رکوع سجود زیادہ تفصیل سے کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پر معمول یہ ہے اور یہ گویا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بس 3 مرتبہ ہی تسبیحات پڑھنی ہے، حالانکہ جتنی زیادہ مرتبہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا لمبا رکوع ہوگا، جتنا لمبا سجدہ ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور سجدے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جو سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدہ لمبا کریں۔ اسی طرح دعائیں مانگنے کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے، صدقہ اور خیرات کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے، تاکہ یہ شعبان کا مہینہ ہم گزاریں تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور نفل عبادات میں کثرت کی وجہ سے اور معمول کی عبادات پر اضافہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اور رمضان میں ہم پاک صاف ہو کر اور اللہ کا قرب لے کر اور نورانیت اور روحانیت لے کر اپنے صاف اور مطہر قلب کو لے کر رمضان میں داخل ہوں۔ پھر دیکھیں کہ رمضان کی برکات کیسے حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ثمرات کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی دنیاوی معاملات میں عام طور پر ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ناراضیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس ناراضی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جھک جائیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، نیچا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ رشتہ داروں میں کوئی چپکلش ہو گئی، کسی طرح کی ناراضی ہو گئی، تو ہر آدمی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا رہتا ہے کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں، وہ میرے پاس آئے۔ تو دیکھیں، جو تواضع اختیار کرے گا اور ناراضی ختم کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں داخل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ بلندی اور رفتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کی اس میں کوئی تحقیر نہیں ہوگی، اس کی توہین نہیں ہوگی، اس کی بے عزتی نہیں ہوگی، اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبی لوگوں سے، اپنے دوست احباب سے، کسی بھی مسلمان سے آپ کی اگر ناراضی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ رمضان کی برکات بھی جب بھی حاصل ہوں گی کہ کسی کا بغض دل میں ہو، نہ ہو، کسی سے ناراضی دل میں نہ ہو، کسی سے کدورت نہ ہو، آپ کا دل سب کی طرف سے پاک ہو۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ جنتی ہیں۔ تو ایک صحابی کو شوق پیدا ہوا کہ میں ان کے عبادات کو دیکھوں، یہ کیا عمل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ وہ ان کے مہمان بنے اور انہوں نے جائزہ لیا، لیکن ان کو کوئی خاص چیز نظر نہ آئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے تم عبادت کرتے ہو جس پر اتنی بڑی بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی توفیق ہوتی ہے میں نفل نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت زیادہ۔ اور دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل کو سب کی طرف سے پاک صاف کر کے سوتا ہوں۔ تو دیکھیے، اس پر اتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو رشتہ داروں سے تو ویسے ہی اس نے سلوک کا، صلہ رحمی کا بہت زیادہ اس کا حکم ہے، اس کی تاکید ہے۔ تو ان رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر کچھ مقدار روزانہ آپ صدقہ کریں، اپنے بچوں کے ذریعے سے کروائیں تو ان کی بھی عادت بنے گی، دنیا کی محبت میں بھی کمی آئے گی، اور صدقے کے جو بے شمار فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ دنیا کی بلائیں اور آفات بھی ٹلیں گی، مصیبتیں کم ہوں گی، اور آخرت میں یہ صدقہ آپ کے لیے سایہ بنے گا۔
تو یہ کچھ اعمال ہیں کہ جن کے اسی طریقے سے ایک رمضان کی تیاری کے لیے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے دنیاوی مشغولیت کو اپنے معمول کی مشغولیت سے کم کر کے اس وقت کو بچا کر تو عبادات میں نیک کاموں میں خرچ کریں، اور اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ رمضان سے پہلے خریداری کر لیں، جو رمضان میں جو چیزیں ضرورت پیش آتی ہیں افطار کے لیے اور باقی اپنے کھانے پینے کی، وہ بھی پہلے سے خرید لیں، اور جو عید کی خریداری رمضان کے قیمتی اوقات میں گھنٹوں مارکیٹوں میں چکر لگانے میں گزرتے ہیں اور وہ قیمتی اوقات بازار کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کو بچانے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ شعبان میں خریداری عید کی بھی مکمل کر لیں۔ اس سے آپ کو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ رمضان کے قیمتی اوقات بچ جائیں گے اور وہ آپ اللہ کرنے میں، اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی کہ عید کے قریب مہنگائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے رمضان کی تیاری میں مدد ملتی ہے، اور جس کو تیاری کہا جاتا ہے وہ یہی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے کوئی تقریب منعقد کرنا اور کوئی اللہ گلہ کرنا، دعوتیں کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے جو میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سننے والے دیکھنے والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔